السلام علیکم جی. مشرف صاحب کا ماشاءاللہ لگا تو پاکستان کے اوپر اقتصادی اور معاشی پابندیاں لگا دی گئی. گئے گزرے حالات کے اندر بھی مجھے یاد ہے کہ پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ کبھی بھی 80 یا 100 ارب روپے سے کم نہیں ہوا کرتا تھا جب سے ہم نے بجٹ کی کوریج شروع کی. اور میں یہ 1990 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں, 1990 کے بعد کی 90s کی دہائی کی. لیکن 2001 کے اندر جو بجٹ پیش ہوا پاکستان پنجاب کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا وہ تقریباً 20 ارب روپے رکھا گیا. اور آپ اس سے اندازہ فرمائیے کہ معاشی پابندیوں کے باعث, اقتصادی پابندیوں کے باعث معیشت کس منفیت کا شکار تھی. تو پھر بلی کے بھاگوں چھیکا ٹوٹ گیا, 9/11 ہوا اور مشرف صاحب جا کے گھیر کے امریکہ کو پاکستان میں لے کے آئے اور اس کے بعد ان کی حکومت کو بھی تسلیم کر لیا گیا. اور 2002 میں انہوں نے تمام سیاسی پارٹیوں کو نکال کے پاکستان مسلم لیگ کیو کے نام سے جو ڈرامہ کیا اس کو بھی سند عطا ہو گئی, قبولیت کی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا عمران خان کے بغیر الیکشن قابل قبول نہیں ہوں گے امریکہ کو, میں ان کا یہ جواب اس فقرے میں دے گیا ہوں. لیکن وہ الیکشن جو تھے جی ان کو باقاعدہ سند قبولیت عطا ہوئی. اچھا, اس کے بعد پھر ہم امریکہ کے ہینڈز ان گلوز ہو گئے. ہم ان دنوں کچھ رپورٹنگ کیا کرتے تھے, ہمیں پتہ چلا کہ امریکہ نے ہر شعبے میں امداد دینے کا اعلان کیا ہے. یہ کٹا پال سکیم کی بھی ابتدائی ادائیگی جو تھی یہ امریکی امداد سے ہوتی تھی. یہاں پہ صنعتوں کو کہا گیا کہ آپ اپنے ہاں اپ گریڈیشن کیجئے, اس اپ گریڈیشن کو یو ایس ایڈ فائنانس کرے گی. تو اس دور کے اندر میرے خیال 2002 میں یا 2003 کے اندر لانچ ہوتا ہے ایک پروگرام, اور 5th جنریشن ہائیبرڈ وار, اور آبجیکٹو اس کا یہ تھا کہ ہم نے پچھلے کم از کم 20 سال اس قوم کو پڑھایا ہے کہ جہاد کرنا ہے, تو اب جہادیوں کو ہم نے قرار دینا ہے دہشت گرد. تو لہٰذا اس کے لیے لوگوں کے مائنڈ چینج کرنا پڑیں گے. تو پھر امریکنز کے ساتھ مل کے 5th جنریشن ہائیبرڈ وار کا آغاز ہوتا ہے. دھڑا دھڑ پیسے آتے ہیں اور مین ریسیپینٹ ہوتا ہے ISPR. اسی لیے وہ پاپا جان پیزے اسے دورج بڑے نا یار. پاپا جان پیزے کی جو پورا سٹرکچر ہے نا, کیونکہ آپ جناب سرکار عاصم باجوہ صاحب جو تھے وہ اس وقت مطلب جو ملٹری سیکٹری ہوتا ہے اس کے اسسٹنٹ کے طور پہ وہ ہیرا ڈھونڈ کے لے آئے تھے وہ صاحب جو تھے جنہوں نے ان کو وہاں پہ رکھوایا تھا, اور وہ مشرف صاحب کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے. اور پھر ان کے کارنامے جو ہیں اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, زبان زد عام ہے. تو اس کے بعد پھر یہ پروجیکٹ چلتا رہا تا آن کے چارلی ولسن نے بش ایٹ وار اور اوباماز وار نامی کتابیں نہیں لکھ ڈالیں. اور چارلی ولسن کی کتاب جو 2006 میں چھپنے گئی تھی اور 2007 میں مارکیٹ کو ہٹ کیا اس نے, اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ امریکہ اپنی جنگ افغانستان میں ہار چکا ہے, اس کا اعتراف جتنی جلدی کر کے وہاں سے مراجعت اختیار کی جائے امریکہ کے مفاد میں اسی قدر بہتر ہوگا. باقی تو پھر وائٹ ہاؤس نے اوباما کو اس کے رنگ کی بنیاد کے اوپر بلیک میل کر کے تو یہ اپنا سٹے افغانستان کے اندر سسٹین کیا نا. تو جو رنگ کی بنیاد کے اندر بلیک میل نہیں ہو سکتا تو انہوں نے کہا نکلو باہر اتھوں, انہیں امریکی جرنیلاں نو کنوں پھاڑ کے کڈیا افغانستان میں سے. تو 2008 تک نا امریکہ نے وہ جو ایک لگا تھا نا, کیا اسے کہتے ہیں یار, فلوک لگا تھا, یہ تھبنٹو لگے تھے, یہ مفتہ لگا تھا, 2008 میں اس نے وہ مکمل بند کر دیا. پاکستان کو ملنے والی امریکی امداد بند ہو گئی. اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ اس کے اندر کتنے ارب, کتنے درجنوں ارب یا کتنے 20 ارب اس بیانیہ سازی کے نام کے اوپر جھونکے جا رہے تھے. اور اس دوران جو کامیابی حاصل کی گئی کہ پاکستان کے سیاستدان کو پاکستان کے اندر اور عالمی سطح کے اوپر ایک لافنگ سٹاک بنا دیا گیا.
اس کے اوپر تنقید کی گئی، اس کی کردار کشی کی گئی، اس کو چور ڈاکو لٹیرا ظاہر کیا گیا، پھر ایک کریکٹر لانچ کر دیا گیا جو کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے انتقام کا نام تھا، جس کا نام تھا عمران احمد خان نیازی، اور اس نے یہ چورن بیچا کہ باقی سارے کرپٹ ہیں، سیاستدان تو ہوتے ہی کرپٹ ہیں، اور اس کے جو فالورز ہیں، جو اس کے متاثرین ہیں، جو اس کے پگمیز ہیں، جو اس کے چمونہ جات ہیں، انہوں نے تو ہر دوسرے فکرے پہ کہنا ہوتا تھا وہ تو سیاستدان ہی گئی نہیں، وہ تو سیاستدان نہیں ہے، یعنی کہ گویا کہ سیاست کر رہے ہیں لیکن سیاستدان نہیں ہیں، کرتے ہیں قتل اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، یہ والا حال تھا، اور آج تک ہے یوتھیوں کا حال یہی ہے۔ ان کو جو بیانیے اس دور کے اندر گھڑے گئے، اور وہ بیانیہ سازی بائی دا وے سی آئی اے کے اعلیٰ دماغوں کی مدد سے کی جاتی رہی، وہ بیانیہ سازی جو تھی، اور اس کے اندر ان کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ اب ہم ان کو، جن کو کل تک مجاہدین کہا جاتا تھا، مجاہدین افغانستان یہ ہیں اور مجاہدین کشمیر یہ ہیں کہا جاتا تھا، چونکہ اب ہم نے ان کو مارنا ہے اور ان کو کچلنا ہے اور ان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، تو اس کے نام کے اوپر امریکی پیسے بھی دے رہے ہیں اور اس بیانیہ سازی کے لیے بھی پیسے دے رہے تھے، اور ریسیپینٹ وہی ہیں تھے اس کے، ٹھیک ہے۔ اب جناب جب پاکستان وہ 2008 کے اندر امریکیوں نے پیسے دینے بند کیے تو پھر ہم نے قومی خزانے سے لینا شروع کیے، تو قومی خزانے سے ہم پیسے لے کے لوگوں کو یہ بتاتے تھے آصف علی زرداری جو ہے وہ ڈاکو ہے، نواز شریف چور ہے، ٹھیک ہے، اور ہم دنیا کو یہ بتاتے تھے، اور ان کی بیٹیوں کے بارے میں تو وہ الفاظ دہرانے کی بھی، سوچنے کی بھی جرت نہیں رکھتا، لیکن ان کی بیٹیوں کے بارے میں، ان کی بیویوں کے بارے میں اور ان کے ذاتی کردار کے بارے میں وہ کیا زمانی یاد ہے آپ کو؟ ایک خاتون تھی جسے آصف زرداری کے ساتھ نتھی کر کے، یہ جن کو آج کل سب کو پنکی پیرنی کا ہیضہ ہوتا ہے نا خواتین کے اوپر، یہ خود زمانی کے انٹرویو کرتے رہے، مطلب اور تو اور ہمارے مبشر بھائی زیدی بھائی بھی گمراہ ہو گئے، اور انہوں نے بھی وہ تنویر زمانی کا انٹرویو کر مارا تھا، لوگ نکال کے لے آئے نا پھر، ٹھیک ہے۔ تو میرا مطلب ہے کیونکہ وہ 5th جنریشن ہائیبرڈ وار چل رہی تھی، ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ تو ہم جب ماضی پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں تب پتہ چلتا ہے، لیکن جو ڈسکریڈٹ کیا گیا نا پاکستان کے اندر سیاست کو اور سیاستدان کو، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے لیے ابتدائی فنڈنگ جو تھی وہ امریکنز نے تھی۔ میں آج کے ولاگ کے اوپر حسین حقانی بھائی کے رسپانس کا منتظر رہوں گا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کو جا کے بتاتے ہیں کہ جناب کشمیر میں یہ ظلم ہو رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں لوگ ہمارا آگے سے تمسخر اڑاتے ہیں، ہم افغانستان کی سچویشن بیچنے جاتے ہیں، وہ ہمارا تمسخر اڑاتے ہیں، کیونکہ ہم نے بیانیہ ہی دوسرا تخلیق دے دیا، ہم نے دوسرا بیانیہ تخلیق کر دیا ہے، جس کے اندر کل جو ناخوب تھا آج وہ خوب ٹھہرا، اور جو کل خوب تھا آج ناخوب ہو گیا۔ ہمارا کیا اختلاف تھا یا ہماری کیا لڑائی تھی؟ وہ یہی تھی نا کہ یہ مجاہدین جو ہیں یہ ریاست نے جنریٹ کیے تھے، اب ریاست کو اون کرنا چاہیے، ان کو ڈی ایکٹیویٹ بھی کرنا ہے تو کیجئے، لیکن ان کو آپ دہشت گرد تو قرار نہیں دے سکتے، آپ کی گارنٹی کے اوپر، آپ کے کہنے کے اوپر وہ وہاں پہ گئے تھے۔ خیر اینی ہاؤ، اچھا اس دوران کیا ہوتا ہے؟ اس دوران جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی میرا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کے سیاستدان لافنگ سٹاک ہو گئے، جرنیلاں ساڑیاں تے کدی کوئی چادراں نہیں چڑھیاں، ٹھیک ہے، تو نتیجے کے طور پہ ہم ایز اے ریاست جو تھے وہ دنیا بھر کے اندر ہوتے گئے، اور اس میں ایک بڑا کردار رہا، اور اس میں کردار کیا ہے؟ وہ ہمارے ہمسایہ ملک، اچھا یہ جو 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ تھی، لڑ تو یہ ہمارے جرنیل رہے تھے، لیکن اس کے ٹھیکے سارے انڈیا کو جاتے تھے۔ جس طرح عاصم باجوہ صاحب کا جو ادارہ ہے پاپا جان پیزا، اس کا جو فرینچائز ہے یو اے ای کے اندر، وہ پچھلے دنوں بتایا گیا نا کہ اس کے ٹاپ آفیشلز کے اندر کوئی بھی پاکستانی شامل نہیں ہے، چلو پاکستانی نہ ہوں، آپ افریقن رکھ لیں، آپ امریکن رکھ لیں، آپ انگلش رکھ لیں، آپ ڈچ رکھ لیں، ٹھیک ہے نا، آپ سری لنکن رکھ لیں، نہیں، چن کے سارے انڈینز رکھے گئے ہوئے۔ کیوں بھلا؟ عاصم باجوہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ، جوائنٹ ورکنگ، تجربہ پڑا تھا نا ان کے ساتھ جوائنٹ ورکنگ کرنے کا۔ اور پھر جناب وہ جو ہیں جنرل، ہمارے جنرل اسد درانی صاحب نے تو بیڑا ہی ڈبو دیتا،
ٹھیک ہے، تو وہ پھر انہوں نے چیری آن دا ٹاپنگ کر دی۔ اچھا جب یہ ہوتے ہیں نتیجے کے طور پہ جب ہم پھر عالمی فورمز کے اوپر جاتے ہیں اور ہم جا کے اقوام متحدہ کو شکایت کرتے ہیں تو ہماری شکایت کا نوٹس نہیں لیا جاتا، کیونکہ گھر پہ ڈسکریڈٹ کیے جا چکے ہیں۔ اور جو نسل گندی وجود میں لائی گئی یوتھیوں کے نام کے اوپر، اور یہ یوتھی نہیں ہیں، یہ پیڈ ٹرولز ہیں، برین لیس پیڈ ٹرولز ہیں، اور بیچارے 8-8 10-10 ہزار روپیہ 15-15 20-20 ہزار روپیہ مہینے کا بڑی مشکل سے کما پاتے ہیں۔ مطلب انہیں ایک گالی کے اگر 80 پیسے ملتے ہیں تو دن کے اندر وہ کتنی کے 100 گالیاں دیتے ہوں گے تاکہ ان کی کوئی 800-900 ہزار روپے کی دہاڑی لگ جائے، وہ کتنی کی گالیاں بکتے ہوں گے، اور انہیں گالیاں بکنے کی اسائنمنٹ بھی تو ملتی ہوگی نا کہیں سے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، زیادہ تر ساؤتھ آف دا پنجاب اور ویسٹ آف دا پنجاب، یعنی کہ آپ میاں والی سے نکلیں اور بھکر اور لیا سے اور چوک اعظم اور ادھر سے ہوتے ہوئے آپ جو ہے وہ ملتان تک، اور ملتان سے پھر گزر کے ڈی جی خان، اور ڈی جی خان سے دریا کراس کر کے رحیم یار خان، اور رحیم یار خان سے پھر واپسی کا سفر اختیار کر دیں خانپور سے ہوتے ہوئے بہاولپور، اور بہاولپور سے پھر باول نگر چلے جائیں۔ یہ جو پٹی سی بنتی ہے نا، یہاں پہ ایک تو بچوں کی رسائی نہیں ہے جدید تعلیم تک، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ان گالیوں کے اندر سپیلنگ کی جو فوش قسم کی غلطیاں نظر آئیں گی جس پہ آپ کا خون کھول اٹھے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تو جدید تعلیم تک رسائی نہیں ہے، دوسرا بے روزگاری بہت ہے، تیسرا ہڈ حرامی رج کے کہ بیٹھے بٹھائے کام، تو یہ بیٹھے بٹھائے گالیاں بکنا بڑا آسان کام ہے، بھلے اس کی دیہاڑی 500 ہی ملے۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک مرسنریز تیار ہو گئے۔ ان مرسنریز میں سے ہمیں اس وقت پتہ چلا کہ یہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں جب پچھلے کم از کم 1 سال کے اندر کشمیر جہاد سے وہ جو منسلک مجاہدین جو ڈی ایکٹیویٹ کر دیے گئے، انہیں کہا گیا کہ جناب جا کے نارمل لائف شروع کریں، انہوں نے نارمل لائف شروع کر دی۔ کسی کی فرنیچر کی دکان تھی، کوئی آڑت پہ بیٹھ گیا آ کے، ٹھیک ہے، کوئی ہاسپٹل کے اندر میل نرس لگ گیا، کوئی کچھ لگ گیا، ٹھیک ہے، کسی نے سکول کھول لیا۔ یہ ایک ایک کر کے ٹارگٹ کلنگ ہونے لگی ان کی۔ کراچی میں کلنگ کی گئی، پنڈی میں کلنگ کی گئی، مظفر آباد میں، لاہور میں جو ہے، لاہور میں تو حافظ سعید جو ہیں ان کے گھر کے اوپر باقاعدہ اٹیک ہوا، بم بلاسٹ کیا گیا، قصور کے اندر یہ کلنگ ہوئی، تو یہ بہت ساری کلنگ ہوئی۔ اچھا یہ وہ مین جگہ ہیں جہاں پہ نظر آ گئی، لیکن بہت ساری ایسی جگہ ہیں، خاص طور پہ یہ ساؤتھ کی جو پٹی ہے وہاں پہ اس سے بہت زیادہ کلنگز ہوئیں، ٹارگٹ کلنگ ان لوگوں کی جو کسی نہ کسی طور پہ ماضی میں کشمیر جہاد سے منسلک رہے تھے، لیکن ہم نے جس بھی فورم پہ اس کی بات کرنے کی کوشش کی، ہمیں آگے سے گھاس نہیں ڈالی گئی۔ اچھا میں ایک دفعہ ٹریول کر رہا تھا پاکستان سے ساؤتھ افریقہ جا رہا تھا، تو دبئی کے ٹرانزٹ کے اندر میری ملاقات ایک یہودی سے ہوئی جو تل ابیب سے دبئی آیا تھا، براستہ اردن آیا تھا شاید، اور اس نے وہاں سے آسٹریلیا کی سڈنی کی فلائٹ پکڑنی تھی۔ تو میں نے اس کے کہا کہ ہیلو کزن۔ میں نے جب کزن کہا تو وہ بڑا خوش ہوا۔ اب وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، تو کزن ہی ہوئے نا آپس میں۔ تو میں نے اس کے بعد اس سے اس کو ہلکے پھلکے سوالات کر کے چھیڑنا شروع کیا، اور وہ بابے کو بولنے کی بڑی عادت تھی، بابا تھا، ٹھیک ہے، اس نے بابا تھا، تو وہاں پہ پھر اس کے منہ سے نکلا کہ یار یہ دیکھیں یہ صہیونی جو ہیں، زائنسٹ جو ہیں، اب یہودی کہہ رہا ہے کہ یہ زائنسٹ ہیں، انہوں نے ہمارے لیے پوری دنیا کے اندر زندگی اجیرن کر دی ہے۔ اب انہوں نے پچھلے دنوں وہاں پہ اخوان المسلمین کا ایک لیڈر جو کہ آسٹریلیا کے اندر آباد ہو چکا ہوا تھا، اس کو حملہ کر کے انہوں نے قتل کیا ہے۔ اور آسٹریلیا کے بڑے اچھے تعلقات تھے اس سے پہلے اسرائیل کے ساتھ، اس کے اندر بہت خرابی پیدا ہوئی۔ بہت سارے آسٹریلین ہیں جو کہ بیسیکلی اسرائیلی نیشنل بھی ہیں اور آسٹریلیا میں رہ کے بہت اچھے اچھے بزنس بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتا کہ ہمارے ان تمام لوگوں کے بزنس کے اوپر نا ایک سیاہ قسم کا بادل چھایا ہوا ہے آج کل، وہ ان دنوں کی بات ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا وہ اخوان جو ہے اس کا بندہ ایک لیڈر جو تھا، جو آسٹریلین حکومت کی اجازت سے وہاں پہ مقیم تھا، اس کو 5 سٹار ہوٹل کے اندر کولڈ بلڈڈ مرڈر کیا گیا۔ وہ کیا ہوتا ہے نا، پوائنٹ بلینک
اس کا مرڈر کیا گیا، اور سارا کچھ کیمروں میں آیا، دھڑلے سے وہ آئے۔ آسٹریلیا کی چونکہ انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر اتنی سے نہیں ہے، اس نے رولا شولا ڈالا لیکن اس کی کسی نے سنی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس سے شیر ہو گئے، اس سے شیر ہو گئے، اور شیر ہو کے جناب پھر جناب راہ کہے کہ ہمیں کون روکے۔ ہمارے ہاں تو یہ پچھلے دنوں جو ہوئی، ہم نے کھپ شپ ڈالی، متعلقہ لوگوں کو بتایا، ایون انڈین سے بھی کہا کہ ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے، آپ کے لوگ ہیں اس کے پیچھے، بندے پھڑے ہو کرائے دے قاتل سن۔ وہ مرسنریز جو وجود میں لائے گئے تھے نا، اس طرح کے مرسنریز تھے، یہ کرائے پہ تھے، ان بچوں کو پکڑ کے آپ رگڑ دیں، کسی نے 20,000 قتل کیتا، کسی نے 40,000 کیتا، کسی نے 50,000 کیتا، ٹھیک، اتنی کی ہے۔ اس سے ہم اب آگے چلتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، کینیڈا کے اندر ایک سکھ خالصتان موومنٹ کے 2 لیڈروں کو اوپر تلے قتل کر دیا جاتا۔ جسٹن ٹروڈو جو ہے وہ ثبوت لے کے تو کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا نہیں چھڑاں گے جناب، انڈیا سے اس جسٹن ٹروڈو کی جو ہے اس کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلا دی۔ اچھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آسٹریلیا مطلب کہ کینیڈا کے لیے فلائٹیں بند، ویزے بند، ٹھیک ہے، جس طرح کہ ان کے ویزے بند کرنے سے کینیڈا کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو خیر کینیڈا جو ہے وہ یہ انفارمیشن شیئر کرتا ہے امریکہ کے سی آئی اے کے ساتھ۔ سی آئی اے کا چیف جو ہے وہ انفارمیشن اور ساتھ میں دوسری انفارمیشن اٹھا کے سیدھا نئی دلی لینڈ کرتا ہے اپنے طیارے کے اوپر، اور آ کے چیف کے سامنے رکھ دیتا ہے سب کچھ کہ بھائی جان یہ تو ہیں ان کی انفارمیشن، یہ اب ہمارے پاس بھی پڑی ہوئی ہیں، یہ بھی دیکھ لیجئے، یعنی ہم آپ کو ٹرین کریں، سپورٹ کریں، پوری دنیا کے اندر آپ کے ساتھ کولیبریٹ کریں، اور آپ ہمیں پڑھ گئے، میں تیری نمازاں پڑھا، تو میرے لوٹے بنے، ٹھیک ہے بھئی، میں آپ کے فائدے کے لیے آپ کو کوارڈ 4 میں ہم شامل کروانے کے لیے لابنگ کیا ہم نے پوری امریکن میڈیا کے اندر، آپ اپنے گندے کپڑے دھونے کے لیے امریکہ پہنچ گئے۔ اچھا، امریکہ میں پہنچنے کی اس نے جو اطلاع دی تھی، وہ آ کے 2 سینئر افسر تھے، ایک فرانسسکو کا جو ان کا ڈیٹ ہوگا اس کا سربراہ تھا، اور دوسرا اس کو کوارڈینیٹ کر رہا تھا لندن میں، وہ ڈپٹی ہیڈ تھا وہاں کے جو بھی راہ کا پورا سیٹ اپ تھا، اور اس نے کہا کہ یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ وہاں پہ ایک خالصتانی سکھ کا یا خالصتان کے حامی سکھ کا قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، بھائی اے ثبوت لیں۔ جب اس نے یہ ثبوت ان کے حوالے کیے ہیں تو اس کے بعد پھر پسو پڑ گئے۔ وہ یہ راہ والے تو اتنے ماشاءاللہ ہیں، مطلب اتنے بڑے پروفیشنل ہیں، اپنا کلبھوشن یادو پکڑوا بندے نے، سرونگ افسر جو ہے وہ جناب دشمن کے پیٹ میں گھس کے ماریں گے، اگلے نے گچھی تو پھاڑ لیا دروازہ، اپنا ڈکیا ہے اندر، خیر لمبا ہو گیا۔ خیر جناب وہ جو ہے خالصتان وہ امریکہ کے اندر جو خالصتانی سکھ کے قتل کے اوپر وہ جو صاحب جو ہیں جو پکڑے گئے ہیں، نخیل گپتا صاحب جو ہیں، اچھا نخیل گپتا صاحب کو جب ادارہ یہ بتاتا ہے کہ چول آدمی تیری ایک موو کو وہ ریکارڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ تم نے کس کلب میں جا کے ڈانس کیا تھا اور تیری کون سی گرل فرینڈ ہے، تو نکل جا یہاں سے۔ اچھا وہ ظاہر ہے اب وہاں سے نکلے گا، یہ سوسوں کا ہوتا ہے، تو وہ وہاں سے نکل کے ادھر ادھر جائے گا، واپس آئے گا تو پھر تو وہ چیک ریپبلک چلا جاتا ہے۔ وہ چیکو سلواکیہ جب ٹوٹا ہے تو وہاں جہاں اس سے بوسنیا نکلا ہے وہاں سے چیک بھی نکلا ہے، چیک ریپبلک پہنچ گیا۔ امریکہ بہادر نے چیک گورنمنٹ نے کہا آیا جی نخیل گپتا قابو کر لو، ڈپورٹ کرو ساڑھے وال، آپ کا اور ہمارا تو معاہدہ بھی ہے ڈپورٹیشن کا۔ تو وہ جناب جو ہے وہ اتھے قابو آ گئے نے صاحب۔ اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے 1-2 ان کے پنچھی پکڑے ہیں۔ یار آپ کیسے ادارے ہو یار، ایسے راہ والوں سرونگ بندہ ہی پکڑوا بیندے ہو، اور اتنی اگر اوقات نہیں ہے آپ کی تو اتنے پنگے لیتے کیوں ہو بھائی، سمپل سی بات ہے۔ تو بہرحال جی اب مشکل وقت ہے، اب دیکھیے اس میں سے مودی ان کو کیسے نکالتا ہے، لیکن جو سٹانس اس وقت آسٹریلیا اور کینیڈا لے چکے ہیں، اس کے بعد وہاں پہ موجود جو انڈینز ہیں ان کی زندگی جو ادھیرن ہو سکتی ہے، ریسکیو اس میں سے کوئی نہیں ہے،
کیونکہ جو شیم قسم کا ہندوتوا نیشنلزم مودی کی امامت کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے بھر دیا گیا ہے وہاں کے لوگوں کے اذہان کے اندر، مودی مرتا مر جائے گا، وہ بندے حوالے نہیں کرے گا امریکن کے، اور وہ بندے اگر امریکن کے حوالے نہیں ہوتے یا کینیڈا کے حوالے نہیں ہوتے تو تعلقات نارمل نہیں ہونے. ٹھیک ہے، تو مستقبل کے اندر اس حوالے سے اور بھی بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، جیسے آئیں گی ہم آپ کو اپڈیٹ کر کے اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ عرض کرتے رہیں گے. ولاگ لمبا ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.